صحرائے عرب سے شروع ہونے والا مذہب اسلام جب بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلنے لگا تو رومیوں اور پارسیوں کو شکست دیتے ہوئے 7ویں صدی کے آخر تک مذہب اسلام اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گیا۔ مسلم خلفاء کے زیر اثر کئی لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ دنیا یہ بات جانتی تھی کہ ہسپینیا یعنی اسپین جو کہ رومیوں کا گڑھ کہلاتا تھا، جہاں لاطینی زبان اور ثقافت نے جنم لیا، مگر 7ویں صدی کے آخر میں جب مسلم جرنیل طارق بن زیاد جبرالٹر آئے تو پیننسولا کا بڑا حصہ اسلامی قوانین کے زیر اثر آ گیا۔ بنو امیہ کے دور میں اسلام بڑی تیزی سے پورے اسپین میں پھیلتا چلا گیا، اور پیننسولا میں جہاں مسلمانوں کی تعداد 11,000 تھی وہ بڑھتے بڑھتے 5.5 ملین تک پہنچ گئی۔ عرب باربرز اور وہاں کے مقامی لوگوں نے تیزی سے مذہب اسلام قبول کیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ صدیوں میں بنو امیہ کی کمزوری عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی۔ اسپین کا وہ خطہ جہاں مسلمان غالب تھے، کراؤن آف کاسل میوڈے ہرٹس یعنی عیسائیوں سے مغلوب ہو گئے، اور عیسائیوں کے فتح کے بعد ٹریٹی آف گرانیٹ یعنی گرانیٹ کا معاہدہ ہوا، جس میں دیگر مذاہب کے رہنے والوں کو اپنی زبان، اپنا قانون اور اپنا مذہب پڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔ بالآخر سن 1492 میں مونارکی کا آغاز ہوا، اور الحمرا ڈکری کے تحت یہودیوں کو کاسٹل اور آرگون کی بادشاہت میں اسپین سے مار بھگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب عیسائی پیشوا سزنیروس نے تخت سنبھالا تو اس نے جبراً غیر عیسائیوں کو تلوار کی زور پر عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی کتابیں جلا کر راکھ کر دی گئیں، اور سن 1499 میں جب مدراس نے پہلی بغاوت کا اعلان کیا جو کہ بادشاہ فرڈینینڈ اور کوئین ایزابیلا کے خلاف تھا، مگر وہ بھی ناکام ہو گیا۔ 15ویں صدی میں مسلمانوں کے پاس دو راستے تھے، یا تو عیسائی مذہب قبول کریں یا پھر اسپین چھوڑ کر چلے جائیں۔ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس میں کچھ عیسائی مذہب قبول کرنے والے مسلمان خلوت میں اسلام پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن 1567 میں کنگ فلپ II نے پورے خطے میں عربی زبان اور مذہب اسلام پر پابندی عائد کر دی، اور ان کے بعد کنگ فلپ III نے اپنی دور حکومت میں بقایا مسلمانوں کو اسپین سے نکال دیا، اور 17ویں صدی کے بعد وہاں مکمل طور پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جہاں مسلمانوں کو مذہبی طور پر جبراً عیسائی بنایا جا رہا تھا، وہیں مسلمانوں کی نسل کشی بھی کی جا رہی تھی۔ یہ تھی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر کی وہ تاریخ جس نے نہ صرف اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، بلکہ مسلمان اور اسلام کا نام لینے والوں پر زمین بھی تنگ کر دی۔ اس واقعے کے حوالے سے ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھیں ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناتا بھی دیکھا میری آنکھوں نے وہ لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ The Iberian Peninsula was known as Hispania, a name given by the Romans. However, after the fall of the Western Roman Empire, the territory was lost to the tribe of the Visigoths, which ended up ruling the whole peninsula.
But this was temporary. Their new home will be conquered in the next period by a new force emerging far away. Even if the ancient and medieval periods are long gone, as a religious movement in the hot desert of Arabia, Islam spread rapidly, mainly due to the early military successes against Eastern Roman and Persians. Arab dynasties expanded more and more, reaching the shores of the Atlantic Ocean at the end of the 7th century. In these empires, the religion was embraced by more and more people and became dominant in the caliphates. It is believed that Hispania was one of the former Roman provinces where the Latin language and culture grew deep roots. And on April 30th, 711, Muslim general Tariq ibn Ziyad landed in Gibraltar. By the end of his campaign, most of the peninsula was brought under Islamic rule. Islam has been present in Hispania since the Umayyad conquest in the 8th century. As in other places of the caliphate, many others embraced Islam. It is not known for sure the exact number of people who were Muslims, but by 1100, the Muslim population in the Iberian Peninsula was estimated to 5.5 million. They were Arabs, Berbers, or local people who accepted the religion. Even if the Umayyad dynasty collapsed, parts of the peninsula were held by Muslim dynasties in the next centuries, and the Muslim majority existed more in the Spanish part than in the Portuguese part of land. In the next few centuries, Christians pushed from the north and started Reconquista. Due to this process, the Muslim population started to decline. At the end of the 15th century, the Reconquista culminated in the fall of Granada, with the Muslim population of Spain estimated to be around 500,000. Approximately half of the Muslims lived in the former Emirate of Granada, the last independent Muslim state in Spain, which had been annexed by the Crown of Castile. Muslims living under Christian rule were known as Mudahars. The conquest was accompanied by the Treaty of Granada, signed by Emir Muhammad XII of Granada, allowing the Spanish crown's new Muslim subjects a large measure of religious toleration. The subjects were allowed the continuing use of their own language, religion, schools, and laws. However, in 1492 started the monarchy's reversal of freedoms. It started with the Alhambra Decree, ordering the expulsion of practicing Jews from the kingdoms of Castile and Aragon and its territories. This continued when the Archbishop Talavera was replaced by the Cardinal Cisneros. He immediately organized a drive for mass forced conversions to Christianity. Also, thousands of Arabic books were burned. At the end of the 15th century, in 1499, the Mudahars rebelled. The first rebellion of the Alpujarras was unsuccessful and only had the effect of giving King Ferdinand and Queen Isabella a pretext to revoke the promise of toleration. That same year, the Muslim leaders of Granada were ordered to hand over almost all of the remaining books in Arabic, most of which were burned, sparing only the medical manuscripts. Beginning in the city of Valencia in 1502, Muslims were offered the choice of baptism or exile. Many of them chose the first option because exile was difficult. Thus, the majority are forced to accept conversion. They became the new Christians, also called Moriscos. Many of them continued to practice their old beliefs in private. In 1567, King Philip II made the use of the Arabic language illegal and forbade the Islamic religion, dress, and customs, a step which led to the second rebellion of the Alpujarras. Acts of brutality existed afterwards. Edicts of expulsion for the expulsion of the Moriscos were finally issued by Philip III in against the remaining Muslims in Spain. Other expulsions were also made. The last mass prosecution against Moriscos for practicing Islam without being seen occurred in Granada in 1727. By this period, the indigenous Islam is considered to have been effectively extinguished in Spain. The Reconquista was a process not only of war and conquest, but also of repopulation. Christian kings moved their own people to locations abandoned by Muslims in order to have a population capable of defending the borders. By doing so, the Muslim population became less and less. Many were exiled, others persecuted, and others converted. The Iberian Peninsula